بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاہ بنفسہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مہمان نوازی کے سلسلے کی روایتیں ذکر فرماتے ہیں، اور اسی میں یہاں عنوان قائم فرمایا اکرام الضیف و خدمتہ ایاہ، مہمان کی خدمت اور خاطر برداری خود صاحب خانہ یا گھر والا جو بڑا آدمی ہے وہ خود کرے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کی، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آگے اس کے بعد روایت ذکر کی جاتی ہے، عن ابی شریح القعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ وضیافۃ ثلاثۃ ایام فما بعد ذلک فہو صدقۃ۔ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے سلسلے میں جو چیزیں ذکر فرمائی، کل بھی لفظ ضعیف آ چکا تھا، غور غائر تزائل، اس کے ضمن کے اندر زور، ان لزورک علیک حق۔ آگے روایت میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہمان نوازی 3 دن ہے، فلیکرم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسی چیزیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی اللہ ہی کا خوف اور اللہ ہی سے اجر کی امید ہو، اور جن لوگوں کا اس طرح کا پختہ یقین ہوتا ہے ان کے لیے یہ جملے بڑے معنی خیز ہے۔ یؤمن باللہ والیوم الآخر، یوم آخر جس سے حساب کتاب کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور یؤمن باللہ اللہ پر ایمانیات، اس کی صفات پر ایمان لانا اور اس کی صفات کا استحضار کرنا، تو مہمان کی مہمان نوازی کرے گا وہ، یعنی گویا معرفت الہیہ اس کو نصیب ہے، آخرت کا استحضار نصیب ہے، ایسا بندہ ہی فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ گویا تعلق مع اللہ کی دلیل ہے، یہ اللہ کے حکم پر فرما برداری کرنا ہے، بجاوری کرنا ہے، آخرت کا تصور کرنا ہے۔ اس قسم کے جملے جب آتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو اس کے بعد اہتمام بڑھ جاتا ہے۔ جیسا آپ سن چکے ہیں، جملہ انشائیہ جملہ خبریہ سے زیادہ تاکیدی ہوتا ہے۔ خبریہ میں تو خبر دی جا رہی ہے، انشائیہ میں خبر نہیں، لیکن مانن انشاء، یا کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے اور مانن انشاء ہوتا ہے، تو وہ انشاء تاکیدی ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزتہ یوم ولیلۃ، اس کا جائزہ، اس کو تحفہ اور ہدیہ دے، اس کی خصوصی مہمان نوازی کرے 1 دن اور 1 رات، اور وضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور مہمانی 3 دن ہے، تو جائزہ اس کا فاعلہ کے وزن پر عطا اور بخشش، تو 1 دن اور 1 رات، اس لیے کہ عادتاً مسافر اس طریقے سے لمبے سفر میں جاتے تھے، آتے تھے، تو 1 دن کا کھانا پینا ان کا توشہ الگ سے کر دیا جائے، اور 3 دن مہمانی۔ کچھ حضرات نے یہ فرمایا، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مہمان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو 3 دن تک رہے تو ان کے لیے تو ضیافت ثلاثۃ ایام، اور جائزتہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے آئے اور پھر اس کے بعد چلے جائیں، یہ دوسرا جو مسئلہ ہے آ کے چلے جانے والا، یہ مسئلہ زیادہ وضاحت بتلاتا ہے، تو اس کے لیے جائزہ یعنی 1 دن اور 1 رات۔ اور کچھ حضرات فرماتے کہ نہیں، دونوں چیزیں، مہمان کی مہمان نوازی بھی کی جائے اور جائزہ اس کو ہدیہ وغیرہ بھی دیا جائے، چونکہ روایت میں مطلق ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ فما بعد ذلک فہو صدقۃ، اس کے بعد کی جو چیز ہے وہ صدقہ ہے، مراد یہ نہیں کہ صدقے کے مال میں سے دیا جائے۔ کچھ حضرات وجوب کے قائل ہے، فہو لک صدقۃ فما بعد ذلک، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں استحباب ہے، صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ 3 دن سے زیادہ کسی کو ضیافت کا مکلف نہ بنایا جائے۔ 3 دن کے بعد گویا تکلیف نہیں ہے، لیکن 3 دن ہے، وہ حضرات اس طرح استدلال کرتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک استحباب ہی کے لیے ہے۔ ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، اگلی روایت میں یہ جملہ بھی ہے، مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کے پاس اس طرح ٹھہرے کہ سامنے والے کو تکلیف اور پریشانی اور مشقت میں آپ ڈال دیں۔ غریب آدمی ہے اور اس کے یہاں آپ نے ڈیرا ڈال دیا ہے تو یقینی طور پر اس کو تکلیف ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت میں لفظ ہے حتیٰ یؤثمہ، یوقیہ الاسم، سامنے والے کو گناہ میں مبتلا کرے آپ، اس لیے کہ آپ زیادہ رہو اور وہ بیچارہ مہمان نوازی نہ کرے، میزبان آپ کی غیبت شروع کر دے کہ یہ تو پڑا رہا ہے، جا ہی نہیں رہا ہے، تو میزبان بھی گناہ میں اور مہمان بھی گناہ میں۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ زیادہ رہنے کی وجہ سے میزبان کو حرج اور تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے، اور اگر مہمان کی رائے سے میزبان کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو ایسی صورت میں 3 دن سے زیادہ بھی ٹھہر سکتا ہے۔
لیکن اب ہمارا زمانہ تو بہت بخلتا ہو گیا ہے. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک روایت میں اور بھی دوسری چیز ذکر فرمائی ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. اچھا، اگلی روایت میں تو یہ فرمایا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَسْوِيَ عِندَهُ حَتَّى يُحَرِّجَهُ. اس کے پاس پرا رہے. سوا یسوی اور سبی یسوا اقامت بالمکان کہا جاتا ہے، کسی کے یہاں ٹھہرنا، تو اس کو حرج میں ڈالے، اتنا بھی نہ کرے. اس کے بعد والی روایت میں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہو اچھی بات کہے یا خاموش رہے. عام احوال کے اعتبار سے مہمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو، مہمان کو بھی میزبان کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ عمومی طور پر ہے، صرف مہمان میزبان کے لیے نہیں. آگے من کان یؤمن باللہ فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے. فلیکرم ضیفہ، مہمان کا اکرام کرے. فلیقل خیرا او لیصمت، یہ آ گیا ابھی پھر دوبارہ. آگے اس کے بعد والی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جہاد کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں، راستے میں سے ان لوگوں کے علاقوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے جو ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں. تو انک تبعثنا فننزل بقوم فلا یقرون فما ترى، یہ لوگ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلتم بقوم فامروا لكم مما ينبغي للضيف فاقبلوا، اگر تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزر رہے ہو اور وہاں تم نے ٹھہرا پڑاؤ ڈالا، فامروا لكم، انہوں نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اپنے آدمیوں کو حکم دیا، تو ان کی بات کو قبول کرو. اور فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، اور اگر انہوں نے تمہیں فإن لم يفعلوا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو تم ان کے مال میں سے اپنی مہمانی کی بقدر لے سکتے ہو. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مہمان کے یہاں جاؤ زبردستی کسی کے یہاں مہمان بن کر اور یہ روایت سناؤ کہ تم نہیں کھلاؤ گے تو میں گھر میں سے لے سکتا ہوں. حدیث شریف میں یہ فرمایا. یہ روایت کا جو ظاہر ہے وہ خود بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام ذمیوں کے علاقے سے گزر کر آگے جاتے تھے، یا جن سے معاہدے ہوتے تھے. باقاعدہ ابھی ذمی کا تصور تو نہیں، لیکن کم سے کم یہ کہ شروع اسلام میں ان کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے کہ جب ہم تمہارے علاقے سے گزرے تو تمہارے آدمیوں کو ہمیں کھانا پلانے کا، ہمارے آدمیوں کا انتظام کرنا ہے. اس طریقے کے معاہدے ہوتے تھے، آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں، اور پہلے بھی جنگوں میں اس طریقے سے ہوتا رہتا تھا. دوسروں سے معاہدے ہوتے تھے تو وہ ان کو کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، اس لیے کہ لشکر بہت دور کے علاقے میں پہنچا ہے، ساری چیزیں تو اپنے وطن سے لے کر نہیں جا سکتے ہیں. تو جن جن علاقوں سے گزرے ان علاقوں والوں کے ساتھ یہ معاہدے ہوتے تھے. اب جن سے معاہدہ ہوا ہو اور ہم نے جن کے ساتھ یہ انتظام کیا ہو کہ وہ جب ہمارے علاقے سے گزرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ انتظام کرتے ہیں، اس طرح معاہدے ہوئے ہوں کہ مسلمانوں کا لشکر وہاں سے گزرے گا یا ذمیوں سے معاہدہ ہوا ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اس موقع کے لیے ہے، معاہدے پر عمل ضروری ہے. اب اگر وہ نہیں کر رہے ہیں، مسلمان تو ان کے بھروسے پر پہنچے ہیں وعدے کی بنیاد پر، معاہدے کی بنیاد پر، تو ضیافت کا حق وصول کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی بہت پریشان ہے بھوک اور پیاس میں تو وہ کسی کی چیز لے سکتا ہے. ضرورات تبیح المحظورات، حدیث اصول فقہ میں، قواعد فقہیہ میں یہ قاعدہ مشہور ہی ہے، ضرورت کی بنیاد پر لینا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایتوں سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو یہ مطلق نہیں ہے کہ آپ کسی کے یہاں بھی جاؤ اور یہ کہو کہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ تمہارے گھر سے میں چیز لے سکتا ہوں، تم مہمان نوازی نہ کرو تو فخذوا منہ حق الضیف، لاؤ پیسے، تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا. اس کے بعد والی روایت میں بھی فلیصل رحیمہ، صلہ رحمی کرو، مہمان کا اکرام کرو. فلیقل خیرا او لیصمت. باب صنع الطعام والتکلف للضیف، مہمان کے لیے اچھا کھانا پکانا اور مہمان کے لیے تھوڑا تکلف کر کے. حدیث شریف میں جو ذکر کیا گیا تھا 3 دن کی مہمانی، اس میں علماء نے یہی فرمایا تھا کہ پہلے دن جب مہمان آپ کے یہاں پہنچے تو ماحضر اور معمولات سے ہٹ کر تھوڑا اہتمام کرے. دوسرے اور تیسرے دن بھی ماحضر اور معمول کے مطابق خدمت کی جائے. اور 3 دن کے بعد جو دی جائے وہ اب حق کی ضیافت نہیں رہے گا، اب یہ صدقہ ہوگا. مراد یہ نہیں کہ صدقے کے مال سے دے، اور سامنے والے کو بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم صدقہ کھا رہے ہو اور تم مستحق نہیں ہو. حاصل یہی ہے کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا فرمایا کہ مالدار لوگ اس زمانے میں بھی صدقہ کھانے سے اعراض کرتے تھے، آج بھی غریب لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں جو اعراض کرتے ہیں، اس بنیاد پر فرمایا. خیر اب ہمارے زمانے میں 3 دن تک کسی کے گھر رہنے کا مسئلہ وہ تصور کم ہے،
بہت قریبی رشتے دار ہو تو ہی اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. عام مطلب مہمان کا تصور تو اس طرح کا اب نہیں رہا. تو سنی طعام و تکلف للضیف، مہمان کے لیے حدیث شریف میں ذکر کیا گیا کہ مہمان کے لیے بقدر استطاعت معمول سے ہٹ کر اچھا کھانا پکانا چاہیے، کھانے میں تھوڑا تکلف لیکن اسراف اور تبذیر نہ ہو. اور اسی طریقے سے آج کل تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شادیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں لوگ اتنی قسم کے کھانے بناتے ہیں. تو یہ حدیث شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق یہ اچھا پکانا اور اتنی 20 25 قسم کے کھانے ہوں، یہ جو اسراف اور تبذیر ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ اتنا ہی ہے چونکہ عربوں کا کھانا سادہ ہوتا تھا، اب اس میں تھوڑا تکلف مہمان کی بنیاد پر ہو جاتا تھا تو اس کی طرف اشارہ فرمایا. تو مہمان کے لیے پرتکلف کھانا. صحابہ کرام میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی جحیفہ فرماتے ہیں، عون ابن ابی جحیفہ اپنے والد حضرت جحیفہ سے ابو جحیفہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور ابو درداء کے درمیان مواخات قائم کی تھی، دونوں میں بھائی چارہ قائم کیا تھا. سلمان حضرت ابو درداء کے یہاں پہنچے، ام درداء کو دیکھا متبذلۃ، انہوں نے گھر کے جو کپڑے ہوتے ہیں سیدھے سادے وہ پہنے ہوئے ہیں کام کاج کے. فقال لها ما شانکی، حضرت سلمان نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہو گیا، اس طرح کے کپڑوں میں تم پھر رہی ہو. انہوں نے کہا اخوک ابو الدرداء، تمہارے بھائی ابو درداء نے میرا یہ حال کیا ہے. لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، ان کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں رہی، ان کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا. تو پھر اپنے شوہر ہی کے لیے تو سب کچھ بناؤ سنگار ہوتا ہے، جب اسی کو پسند نہیں ہے تو پھر بناؤ سنگار کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا. حضرت سلمان سمجھ گئے کہ ابو درداء کی طرف سے ان کے ساتھ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. فجاء ابو درداء، تو ماں شانو کی جب یہ فرمایا، یہ پوچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھار اپنے قریبی رشتہ دار یا اپنے پرانے تعلقات والوں سے، عورتوں سے بھی کبھی کوئی حال پوچھا جا سکتا ہے. آپ خیریت سے ہو، کیا ہے، گھر کا حال کیسا چل رہا ہے. بڑی عمر کے اس طریقے کے مسائل اور سوالات بات چیت کر سکتے ہیں جہاں اس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو. آج کل اس قسم کی چیزوں کو لوگ مایوب سمجھیں تو وہاں نہ بولا جائے، نہ پوچھا جائے. اور یعنی یہ پوچھے کہ مجھے میری طبیعت پوچھنے لگے، میری خیریت پوچھنے لگے، ان کو مجھ سے کیا لینا دینا. تو عورتیں کبھی اس طرح کی چیزیں بھی ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے ابھی سنایا، بس میں بیٹھے تھے اور کوئی عورت آئی پردہ والی تو یہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بیٹھ جاؤ. پھر اتفاق سے جگہ کی تو ان کو بٹھایا. اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، تمہارے پاس مجھے کیوں بٹھاتے ہو، اس طرح بات ہو گئی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یا تو بالکل ہمت تھی آپ کی صدقہ کرنے کی، یعنی آپ کو اپنی جگہ چھوڑنے کی، تو آپ کھڑے ہی ہو جاتے اور ان کو بٹھا دیتے. تو خیر، یہ سوال تعلقات، رشتہ داریاں، ان بنیادوں کے اوپر کیے جا سکتے ہیں، جیسا ماحول سازگار ہو، جیسے حالات ہو، اس کے مطابق یہ پوچھا جائے. تو حضرت ابو درداء نے بھی مواخات ہی بھائی کے درجے میں تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کی اہلیہ سے یہ پوچھا، اور ایک دم سے جب ان کا حال بدلا ہوا دیکھا تو ان کو اس پر سوال پیدا ہوا تو پوچھ ہی لیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کے متعلق لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، انہیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں اب ان کے ساتھ ایسی ہی رہتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء تشریف لائے، حضرت سلمان کے لیے یا ان کے لیے کھانا پکایا گیا. فقال قل فإنی صائم، حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان فارسی سے یہ کہا کہ میں تو روزے دار ہوں، آپ کھانا کھا لیجئے. حضرت سلمان نے فرمایا کہ نہیں، ما انا بیاکل حتی تاکل، میں روزہ میں نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. اصل میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس بھائی کے متعلق، ابو درداء کے متعلق، اسلامی بھائی کے متعلق کچھ پتہ چل ہی گیا تھا، اس لیے وہ ان کی اصلاح کرنا ہی چاہتے تھے. مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے اور ان کے یہاں ان کے گھر گئے اور رات بھی ان کے یہاں گزاری. تو یقینی بات ہے کہ رات وہاں کیوں گزاری، اسی بنیاد کے اوپر کہ ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ دن میں روزے رکھتے ہیں، رات میں عبادتیں کرتے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. فاکل، چنانچہ روزہ توڑنا پڑا اور کھانا پڑا. فلما کان اللیل ذهب ابو الدرداء یقوم، پھر جب رات کا وقت ہوا تو ابو درداء تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. فقال نم، بہت پہلے کھڑے ہوئے تھے، کہا سو جاؤ، سو گئے. ثم ذهب یقوم، پھر کھڑے ہونے لگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ سو جاؤ، ابھی وقت نہیں ہوا. پھر جب رات کا آخری حصہ آیا، قال سلمان، تو اب حضرت سلمان نے فرمایا قم الآن، اب کھڑے ہو. فصلیا، دونوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت سلمان نے نصیحت فرمائی، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے،
ہر ایک حق والے کو اس کا حق ادا کرو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فأتى النبی، پھر اس کے بعد حضرت سلمان حضور کے پاس آئے. یہ دلیل ہے کہ مدینہ میں ہی تھے حضرت سلمان بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات تھے، اور حضرت سلمان حضرت ابو درداء کی تھوڑی اصلاح کے لیے رات کو بھی چلے گئے، دن کو بھی چلے گئے. فذکر ذلک لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو درداء نے اس کا ذکر کیا. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان، حضور نے فرمایا کہ سلمان نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا اور جو بات تمہیں کہی وہ سچ ہے، صحیح کی ہے، اس لیے کہ تم اپنی اہلیہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، مہمان کا بھی حق ادا نہیں، تم روزے سے تھے اور مہمان بغیر روزے کے. تو مہمان اگر ایسا ہے کہ جس کو آپ کا روزہ رکھنا پسندیدہ نہیں ہے تو علماء نے پھر روزہ توڑنے کا بھی حکم فرمایا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لی جائے. یہ مومن کے حق کی بنیاد کے اوپر آپ نے کیا ہے. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو مہمانوں کا اکرام بھی کرنا چاہیے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، اللہ کے جو حقوق ہے وہ بھی ادا کریں، سب کے حقوق کی رعایت کریں. باب ما یکرہ من الغضب والجزع عند الضیف، غصے ہونا اور گھبراہٹ والا ہو جانا مہمان آنے کے وقت، ما یکرہ جو ناپسندیدہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی اور اس کے بعد کھانے کے وقت آیا تو آپ حضور کے پاس کسی کام کے لیے چلے گئے. صاحبزادے عبد الرحمن کو کہا کہ مہمانوں کو کھلا دینا. مہمانوں نے کہا کہ نہیں، جب تک صاحب کھانا نہیں آئے گا ہم نہیں کھائیں گے. حضرت عبد الرحمن نے، ان کی اہلیہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بہت سمجھایا، لیکن اڑ کر گئے کہ نہیں، جب صاحب کھانا آئے گا اس وقت ہی ہم کھانا کھائیں گے. خیر، اس کے بعد صاحب کھانا حضرت ابوبکر صدیق آئے، پھر پوچھا تو کہا نہیں، انہوں نے نہیں کھایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تھوڑے غصے ہو گئے، ناراض، یہ سب قصہ آ رہا ہے. تو اسی میں حضرت ابوبکر صدیق کا تھوڑا غصہ بھی جو ہوا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہی بتلایا جا رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے تضیف رہتن، ایک جماعت کو مہمان بنایا. ہو سکتا ہے حضور کے پاس آئے ہوں اور آپ نے فرمایا ہو کہ بھئی یہ مہمانوں کو کون لے جاتا ہے. ابوبکر صدیق نے کہہ دیا ہو کہ اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں، صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا. تو عبد الرحمن کو آپ نے فرمایا دون کا ضیافت، یہ جو مہمان ہیں ان کی خدمت میں تم لگے رہنا، میں جا رہا ہوں حضور کے پاس. فافرغ من قراہم قبل ان اجیء، اور میرے آنے سے پہلے ان کو کھانا کھلا دینا. عبد الرحمن فانطلق عبد الرحمن فاتاہم بما عنده، عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے کے مطابق چلے گئے اور جو کچھ کھانا تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا. مہمانوں نے کہا فانطلق عبد الرحمن فاتاہم بما عنده فقال اطعموا، کھائیے. انہوں نے فرمایا اطعموا بھی ہے، اچھا حمزہ وصلیہ. فقالوا این رب منزلنا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی گھر کے مالک کہاں ہے. کہا کہ تم کھا لو. کہا کہ نہیں، ہم نہیں کھائیں گے حتی یجیء رب منزلنا، دعوت دینے والے تشریف نہ لائے. قال فاقبلوا عنا قراءهم، ارے قبول کر لیجئے ہم سے ہماری تمہاری مہمانی. فإنه إن جاء ولم يطعموا لنلقين منه، عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ ان کو کھلا دینا، اب اگر وہ آئے اور میں نے آپ کو نہیں کھلایا تو ناراض ہو جائیں گے والد محترم، اور فنلقین، ہمیں ان سے غصہ وغیرہ کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا. مراد یہی ہے کہ ہم پر غصے ہوں گے. لیکن مہمان تھے، فابوا، انکار کر دیا. فعرفت انه یزید علیہ، عبد الرحمن فرماتے کہ میں سمجھ گیا کہ اب میرے اوپر والد محترم غصے ہوں گے. یزید علیہ وہی موجدہ وجدہ قانا، مراد یہی ہے کہ غصے ہوں گے. فلما جاء، چنانچہ والد محترم آئے تو تنحیت عنہ، میں ایک کونے میں چلا گیا، کھونے کھانچنے میں کھڑا ہو گیا. والد محترم نے آ کر پوچھا ما صنعتم، مہمانوں کا کیا ہوا. فاخبروه، یہ ابوبکر صدیق تھے، مہمانوں کا کہہ کر بھی گئے اور آ کر فوراً اس کا لحاظ ہوا کہ مہمانوں نے کھایا یا نہیں کھایا. عبد الرحمن یا عبد الرحمن آواز لگائی اس لیے کہ ان کو ذمہ دار بنایا تھا. عبد الرحمن فرماتے کہ میں چپ ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب نے آواز لگائی، عبد الرحمن، پھر میں چپ ہوا. پھر کہا یا گنسر، اے باولے، اے کم عقل. اس طرح گنسر کا لفظ جو بولا جاتا ہے اس کے اس طرح کے معانی ہوتے ہیں. یہ مفہوم مراد نہیں ہوتا ہے، محاورے میں بولا جاتا ہے. کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں ارے گدھے. ایک صاحب نے بیان لیا اور دوسرے دن اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جانے دو، کل رات تو ایسے گدھوں سے پالا پڑا تھا کہ اللہ ہی کی پناہ. مقرر صاحب سنا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اسی لیے آپ میرے بھائیوں دوستوں کہتے تھے.
یعنی آپ کی گدائی ہو تبھی تو میرے بھائیوں دوستوں آپ بولتے رہتے تو گدھوں سے پالا پڑا تو آپ کا خیر، یہ تو ہنسی مذاق کی بات. تو ما یکرہ من الغضب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب غصے ہو رہے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے. تو یا غنصور کہہ کر آپ نے یا جاہل اس طرح کے معنی مراد ہے، لیکن مفہوم مراد نہیں ہوتا ہے. اقسمت علیک ان کنت تسمع صوتی لما جئت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو تم ضرور بھی ضرور آؤ. فخرجت، اب تو نکلنا ہی پڑا. فقلت سل ضیافک، میں نے کہا آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیجئے. فقالوا صدق، مہمانوں نے کہا جی ہاں، عبد الرحمن نے ہمیں دعوت دی تھی، کھلانے کے لیے کھانا آ چکا تھا، لیکن ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی مناسب نہیں ہے. اتانا بھی، وہ کھانا لے کر آئے تھے ہمارے پاس. فقال فانما انتظرتمونی واللہ لا اطعمه الليلۃ. حضرت ابوبکر صدیق بھی ناراض ہو گئے. مہمانوں نے جب کھانے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو نہیں کھاؤں گا. واللہ لا نطعمه حتى تطعمه. انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے. تو مہمان بھی ویسے، میزبان کا بھی یہ مسئلہ ہو گیا. قال لم ار فی الشر کاللیلۃ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، چونکہ آپ تو نرم آدمی تھے، غصہ ہوتے ہیں نرم آدمی تو ایک تو دیر سے غصہ ہوتا ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو جلدی سے چلا جاتا ہے ان کا غصہ. تو آج جیسی بری رات نہیں دیکھی، افسوس ہے تم پر، تم ہماری مہمانی کیوں نہیں قبول کرتے ہو. پھر کہا کہ کھانا لاؤ، اس لیے کہ جب دیکھ لیا کہ یہ تو مہمانی قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہاتھی طعامک فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الاولى للشیطان فاکلوا واکلوا الاولى للشیطان فاکلا واکلوا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے جو قسم کھا لی تھی کہ نہیں کھاؤں گا یہ شیطان کی طرف سے تھا، اور یہ غصہ شیطان ہی نے دلایا تھا، اس لیے یہ جملہ میری طرف سے نکل گیا. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا غصہ. اور پھر اس کے بعد بسم اللہ بول کر کھانا شروع کیا تو مہمانوں نے بھی کھانا شروع کر دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا نہیں کھاؤں گا تو اب میں کھانا لگا ہوں. دوسرا اس کے بعد بھی وہی ہے، باب قول ضیف لصاحبہ لا آکل حتی تاکل. مہمان کبھی میزبان سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے، مراد یہ کہ آپ کھائیں گے تو ہی ہم کھائیں گے. حضرت سلمان نے جیسے حضرت ابو درداء کو کہا، یہ مہمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا. عرب لوگوں کی مہمان نوازی مشہور تھی، اور مہمان نہ کھائے ان کو ناپسندیدہ ہوتا تھا. اور یہ مہمان بھی ایسے تھے غیرت والے کہ گھر والا کھا نہیں رہا ہے وہ ہمیں کھلا رہا ہے، کسی کے حوالے کر رہا ہے. کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھا چکا ہے اور اب مہمان آئے، یا بیمار ہے یا روزے سے ہے، اب وہ گھر والے اپنے ساتھیوں سے کہہ دے کہ بھئی دیکھیے میں روزے دار ہوں، اگر آپ کہیں تو میں روزہ توڑ دوں، نفل روزہ ہے، تو وہ خود ہی کہیں گے کہ نہیں آپ کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں، ہم کھا لیں گے، افطار کر لیں گے، ہم کھا لیں گے، آپ اپنے اعتبار سے رہیے روزے سے. لیکن میزبان یہ کہہ سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے ان کے مہمانوں نے کہا تھا، اسی روایت کی بنیاد پر یہ جملہ یہاں نقل کیا گیا. ترجمۃ الباب امام بخاری نے اسی کو بنایا. حضرت سلمان نے ابو درداء سے بھی کہا تھا ما انا بآکل حتی تاکل. یہ روایت جو آ چکی ہے ابو جحیفہ والی، اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت سلمان والی. اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق کے مہمانوں نے بھی کہا. یہی روایت دوبارہ آئی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہمان لے کر آئے. روایت میں یہاں اب شک ہے راوی کو، ایک مہمان تھے یا ایک سے زائد تھے. اگلی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زائد تھے. فامسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق مہمان لے کر آئے اور خود حضور کے پاس تشریف لے گئے، کوئی کام ہوگا. جب آئے تو قالت لہ امی، میری والدہ نے کہا کہ آپ نے اپنے مہمانوں کو احتبست عن ضیفک، آپ نے اپنے مہمانوں کو روک دیا، یعنی آپ نہیں آئے تو مہمان بھی نہیں کھا رہے ہیں. ما اشیتیہم. حضرت ابوبکر صدیق نے اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو کھانا نہیں دیا؟ فرمایا عرضنا علیہ او علیہم، چونکہ جمع کا صیغہ بھی ہے. فابوا او فابا، لیکن تمہارے مہمان تھے انہوں نے نہیں کھایا. فغضب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے کہ مہمانوں نے کیوں نہیں کھایا. فسب وجدع، کسی کو کن قطع کہنا ہوتا ہے تو جدع کا لفظ بولا جاتا ہے، مجدول اذنین. تو سب برا بلا فرمایا، وجدع، اور اس میں بھی یہی کن قطع کہا.
اس طرح کا جملہ اپنے صاحبزادے کے لیے استعمال کیا تھا، مجدول اذنین اس قسم کا، اسی کی طرف اشارہ ہے. خیر، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ناراضگی میں کہہ دیا تھا. وہ حلف لا یطعم، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کھانا نہیں کھاؤں گا. ناراض بھی ہوئے اور قسم کھائی کہ نہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں چھپا کھڑا تھا، پھر میرے والد نے مجھے آواز لگائی یا منصور. فحلفت المرأة، ان کی والدہ نے بھی قسم کھا لی کہ وہ بھی نہیں کھائے گی، ابو بکر نہیں کھا رہے ہیں تو لا تطعموا حتى يطعموا. تو حلف الضيف، مہمانوں نے کہا ہم کیوں کھائیں پھر جب گھر والے نہیں کھا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی قسم کھا لی اللہ یطعمہ او یطعموہ حتى یطعموہ، جب تک ابو بکر صدیق کے گھر والے نہیں کھائیں گے وہاں تک ہم بھی نہیں کھائیں گے. مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. فقال ابو بکر کأن هذه من الشیطان، حضرت ابو بکر صدیق نبی کے ساتھی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہاں شیطان اپنا کام کرنے جا رہا ہے. فدعا بالطعام، لہذا بول کر کہا کہ لاؤ کھانا. اکلا و اکلوا، اور پھر اس کے بعد وہ بھی کھانے لگے، مہمان بھی کھانے لگے، اہلیہ محترمہ نے بھی کھایا، عبد الرحمن بھی کھانے میں شریک ہو گئے. فجعلوا، اب یہ اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کا جو ظہور ہوا. لا يرفعون لقمة الا ربت، جب بھی کوئی لقمہ منہ میں اٹھاتے تھے گھر والے، حضرت ابوبکر اور ان کے مہمان اور گھر والے، تو نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھانا اتنا بڑھ جاتا، کوئی کمی نہیں ہوتی. ربت من اسفلھا، نیچے سے بڑھ جاتا. ربا یربو، ربا اسی لیے ایسی زیادتی جو جائز نہیں ہے، سود، اسی لیے تو ربا یربو کا معنی فما ربت بڑھ گیا. من اسفلھا، اوپر سے لقمہ لے رہے ہیں اور نیچے سے اللہ پاک اس کو اکثر منہا، اس سے بھی زیادہ. فقال یا اخت بنی فراس، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ محترمہ کو کہا، بنی فراس سے مراد غنم ابن مالک کے بیٹے مراد ہے، اور ان کے بھائی حارث ابن غنم ہے. حضرت ام رومان حارث کی اولاد میں تھی، غنم کی اولاد میں نہیں، حارث کی اولاد، حارث ابن غنم کی. تو غنم کے دو بیٹے فراس اور حارث. ام رومان حارث کی اولاد میں تھی، لیکن چونکہ بنو فراس زیادہ مشہور تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے چچا کی طرف نسبت کر کے بنو فارس کہا، بنو فراس کہا. خیر، یہ تو اہلیہ کو اس کے باپ کے خاندان مشہور ہے، اس سے بلایا جا سکتا ہے، اور مشہور ہو کر ان کی فضیلت ہو، برائی ہو تو بیوی کو برا لگے گا. لیکن اگر اس کے باپ کا خاندان مشہور ہے سخاوت میں یا اور کسی چیز میں یا لوگوں میں مشہور ہے، جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. پٹیل لفظ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے بوروں کو بورا پٹیل، یہ پٹیل لفظ سے پٹیل لیا، اس طرح بول کر اپنے لیے خوشی ہوتی ہے. احمد آباد میں جاتے ہیں، بمبئی میں جاتے ہیں، تو چونکہ وہ لوگ یہاں سے گئے ہوئے وہاں، تو ان کے اندر یہ چیز زیادہ رہتی ہے اپنا تشخص باقی رکھنے کے لیے. تو چھوٹے تھے ہم لوگ اس وقت احمد آباد جاتے تھے، ہماری بڑی بہن وہاں تھی، تو یہی جملے بولتے آپرا پٹیل لیا. تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہے. بعد میں سمجھ میں آیا کہ ان کو ضرورت ہے، جو پٹیلیوں کے بیچ میں رہتا ہو اس کے لیے تو اس لفظ سے کوئی اتنا یہ نہیں ہے. خیر، تو یہ القاب ایسے ہوتے ہیں یا یہ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس میں کبھی خوشی محسوس کرے. تو یا اخت بنی فراس، یہ اس خاندان کی شہرت کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ محترمہ کی نسبت ان کے خاندان کی طرف کی، باپ کے. یہ تو ایک جملہ بیچ میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اس سے پہلے ناراض ہو چکے تھے ان کے اوپر، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا نہیں کھاؤں گی. قالت وقرۃ عینی، ان کی اہلیہ محترمہ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. انہا الان لاکثر من قبل ان ناکل، ہمارے کھانے سے پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ یہ تو اب ہو گیا. سب نے کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بھیجا، اور فذکر انہ اکل منھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا. اچھا، بیچ میں جملہ ہے وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم. اب اس سے کون مراد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے اس سے یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا، اس لیے کہ سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نبی تھے، یا خود اپنے شوہر ابو بکر صدیق کو قرۃ عینی فرمایا. دونوں ہو سکتا ہے. عامةً محدثین نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ضمیر نہیں لوٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی ہے. لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اپنے شوہر ہی کو کہا ہو، اس لیے کہ جب انہوں نے یا اخت بنی فراس کہہ کے نرم ہو گئے تو اب بیوی بھی قرۃ عینی کہہ کر نرم ہو گئی کہ آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. شوہر کو بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے. فذکر انہ اکل منھا. خیر، یہ مہمان کے سامنے تھوڑی کچھ غصے والی بات ہو گئی. کبھی اگر کوئی واقعہ اس طرح کا پیش آ جائے مہمانوں کے درمیان تو ویسے تو روکا گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اپنے آپ کو روک دیا، سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. تو شیطان کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں ڈال دیتا ہے.
باب اکرام الکبیر ویبدأ الاکبر بالکلام والسؤال، بڑوں کا اکرام کرنا اور سوال جواب میں بھی بڑا آدمی ہی گفتگو شروع کرے. جو قصہ پیش آیا تھا صحابہ کرام کی صحابی کی شہادت کا، چھوٹا بھائی بولنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کو بولنے دیجیے، لیکن اگر کسی وقت چھوٹا صاحب واقعہ ہے اور وہ چیزیں جانتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو پھر چھوٹے سے بھی بات کی ابتدا ہو سکتی ہے. آپ کل سن چکے ہیں عبداللہ ابن عمر کہنا چاہ رہے تھے، کھجور کے درخت کی مومن کی جو تشبیہ دی وہ نہیں بولے، تو اس کے بعد والد محترم نے کہا کہ تم بولتے تو میرے لیے فخر ہوتا. اسی طریقے سے چھوٹا آدمی ہے لیکن وہ علم اللہ نے اس کو دیا ہے. فروخ کو یہی ہوا، 27 سال کے بعد آ رہے ہیں غزوات سے، آذربائیجان آرمینیا وغیرہ اس طرف کے غزوات میں گئے تھے، 27 سال کے بعد واپس آئے اور ربیعۃ الرائے بڑے ہو گئے تھے. مسجد نبوی میں پہنچے، کسی کو پوچھا یہ کون سبق پڑھا رہا ہے؟ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ مدینہ کے سب سے بڑے عالم ربیعۃ الرائے ابن فروخ ہے. جب یہ جملہ سنا تو فروخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خیر بتلانا یہ ہے کہ چھوٹا عام متن تو بڑے کی رعایت کرے، چھوٹا آدمی نہ بولے، بڑوں کو بولنے دیا جائے. لیکن جب مجلس کے اندر، مدارس کی بھی ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے اسلامی فقہ اکیڈمی کے سیمینار بھی ہوتے ہیں، تو وہاں بات نہیں ہوتی، وہاں ایک دوسرے کی رائے پوچھی جاتی ہے. علمی اعتبار سے آپ کی سمجھ میں کیا آیا، انتظامی امور سے آپ اس مسئلے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں، تو وہاں چھوٹے عمر کے علماء بھی بولتے ہیں اور بولنے دیا جائے. اور جہاں کسی فیصلے کے اندر گفتگو ہو اس وقت چھوٹے کو خاموش رہنا چاہیے. فیصلے بڑے کرتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں، برسوں کی ان کی زندگیاں گزری ہوئی ہے. اس لیے جیسے کل آپ سن چکے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حکیم الا بالتجربہ، حکیم تجربہ کے بعد ہوتا ہے. تو برسوں تک جو لوگ اس طریقے کے لگے ہوئے ہیں ان کے فیصلوں کے وقت چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے. رائے پوچھی جائے، اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہاں یہ ہوا، حضرت رافع ابن خدیج اور حضرت سہل ابن ابی حثمہ یہ دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ حدثاہ او حدثا، انہوں نے ان کو بیان کیا یا مطلق روایت بیان کی اور انہوں نے بھی سنی. ہو کی ضمیر خاص خصوصی طور پر ان کی طرف جا رہی ہے کہ بشیر ابن یسار کے سامنے ان دونوں بزرگوں نے روایت نقل کی، لیکن مطلق نقل کی وہ بھی ان میں سے شریک تھے تو انہوں نے بھی سنی. جس روایت میں ضمیر منصوب نہیں ہے وہاں عبداللہ ابن سہل اور محیصہ ابن مسعود یہ دونوں حضرات خیبر میں پہنچے. پھر وہاں ان کا باغ تھا انصار کا، تو وہاں کسی باغ کے اندر یہ متفرق ہو گئے، ایک ادھر گئے ایک ادھر گئے. تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ عبداللہ ابن سہل کو کسی نے قتل کیا ہے. عبد الرحمن ابن سہل اور حویصہ اور محیصہ یہ بھی مسعود صاحب کے بیٹے ہیں، وہ حضور کے پاس آئے اور فتکلموا فی امر صاحبہم، انہوں نے حضور سے گفتگو کی اپنے مقتول کے سلسلے میں کہ یہ دو آدمی گئے ہوئے تھے باغات کے اندر اور وہاں عبداللہ ابن سہل کا قتل ہوا. محیصہ یہ جو مسعود صاحب تھے، مسعود ابن کعب ان کے بیٹے ہیں دو، محیصہ بھی اور حویصہ، تو یہ دونوں بیٹے بھی وہاں پہنچے. فتکلموا فی امر صاحبہم فبدأ عبد الرحمن ابن سہل نے بات گفتگو کرنا شروع کی. تو وکان اصغر القوم، یہ چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ معاملہ بہت اہم ہے، اس میں چھوٹا آدمی نہ بولے، بڑا آدمی بولے گا تو واقعے کو صحیح صورتحال سمجھ کر بولے گا، جو پوائنٹ بولنے ہیں وہی بولیں گے، ادھر ادھر کی دوسری بات نہیں کریں گے. تو کبر الکبر، بڑے کو موقع دیا جائے. قال یحییٰ، روایت کے راوی ہے یحییٰ ابن سعید، وہ فرماتے ہیں کہ ای لیل الکلام الاکبر، گفتگو بڑے سے ملی ہوئی ہو، مراد بڑا پہلے گفتگو کرے. فتکلموا فی امر صاحب. خیر بس یہاں تو امام بخاری کو اتنا بتلانا ہے کہ جب چھوٹے عبد الرحمن بول رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واقعے کو بڑا آدمی بیان کرے. چنانچہ پھر بڑوں نے اس کو بیان کرنا شروع کیا. قصہ جو پیش آیا تھا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، یہودیوں نے مارا تھا. ان تینوں حضرات نے جب یہ گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لے تو تمہیں دیت ملے گی. فتکلموا فی امر صاحبہم، جنہوں نے گفتگو کی حضور سے تو آپ نے فرمایا استحقوا قتیلکم، تمہارا جو مقتول ہے اس کی دیت کے تم مستحق ہوں گے، بایمان 50 منکم، تم میں سے 50 آدمیوں کی قسم سے.
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو اپنے گھروں میں تھے، یہ دونوں ہی یہاں خیبر کے باغ کی طرف آئے تھے، یہودیوں کے علاقے کی طرف، اور اب اچانک ان میں سے کسی ایک کا قتل ہوا اور علاقہ یہودیوں کا ہے، اس لیے شک تو انہی کے اوپر ہمیں ہے، لیکن ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں تو ہم قسم کیسے کھائے؟ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ امر لم نہ رہو، اللہ کے رسول ہم کیسے قسم کھائیں، ہم نے جو چیز دیکھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتبرئکم یہود فی ایمان 50 منہم، جب تم قسم نہیں کھاتے ہو تو یہودی 50 قسمیں کھائیں گے اور بری و ذمہ ہو جائیں گے، یعنی تم قسم کھاؤ تو ٹھیک ہے، اگر تم قسم نہیں کھا رہے ہو، چونکہ ان حضرات نے دیکھا نہیں تھا اس لیے ان حضرات نے قسم کھانے سے انکار کیا۔ جب حضور نے یہودیوں کا نام لیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قوم کفار، یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کو قسم سے کوئی آڑ ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹی سچی قسمیں کھاتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم 50 آدمی بتلاتے ہو تو ٹھیک ہے قسم کھاتے ہو، اور اگر نہیں کھا رہے ہو تو یہودی قسم کھائیں گے، وہ یہ قسم کھائیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں کسی کو۔ 50 ان کے آدمی جس علاقے میں قتل ہوئے ہیں ان کے قریب کے 50 گھروں والوں سے قسمیں لی جائے گی، اگر وہ قسم کھا لیں گے تو پھر ان سے دیت وصول نہیں کی جائے گی۔ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہودیوں سے موقع نہیں آیا تھا لڑنے کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو ابھی حل کرنا چاہتے تھے جس طریقے سے بھی ہو جائے۔ مسئلہ تو اپنی جگہ پر تھا لیکن یہ چھوٹا شر تھا، اس کے مقابلے میں بڑا شر پیدا ہوتا، اور ابھی اس کا موقع نہیں تھا، اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں آتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنی طرف سے پھر فدیہ دے دیا اس صحابی کا، من قبل ہی۔ یہودی تو دینے والے نہیں تھے، انکار ہی کرتے، اور اسی موقع پر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اوپر سے پتھر لڑکانے کی بات کی تھی جب آپ اس مسئلے میں ان کے یہاں گئے تھے دیت کے مسئلے میں۔ اور بھی دوسرا ایک قصہ ہے دیت، اور بھی مدینہ منورہ کا جو میثاق ہوا تھا اس بنیاد پر کہ آپ نے صلح کے لیے ایک مرتبہ آپ گئے تھے یہودیوں کے پاس، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت انہوں نے پتھر لڑکایا تھا، خیر اس موقع پر نہیں ہے وہ، لیکن ابھی ان سے جنگ نہیں آئی تھی، ابھی ان کے ساتھ معاملہ معاہدے ہی کا چل رہا تھا، اس لیے حضور نے مناسب سمجھا کہ آپ ہی دیت دے دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت ادا کر دی۔ خیر قصہ ہو گیا۔ قال سهل فادركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دیت کے اندر جانور دیے حضرت عبداللہ ابن سہل کے ورثاء کو، ان دیت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی کو میں نے پکڑا، حضرت سہل کہتے ہیں عبداللہ ابن سہل کے والد، کہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی کو میں نے پکڑا اور اسے گلے میں لے کر میں پہنچا، گلے میں جہاں جانور دوسرے تھے، اس نے مجھ کو لات ماری، فدخلت مربدا لهم، مربد ہمارے یہاں جیسے بار ہوتی ہے، یا گجراتی میں بولتے ہیں کوریا گھر ہوتا ہے جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے، تو مربد جانوروں کے رہنے کی جگہ۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں اس کو لے کر وہاں پہنچا، اس نے اپنے پیر سے مجھے مارا، اثر تھا وہاں کے یہودیوں کا، اونٹنی تو اللہ کے رسول کی تھی، آپ نے اپنے مال میں سے عطا فرمائی۔ خیر یہ قصہ پورا مجھے یاد ہے اس لیے کہ لات بھی کھائی تھی جانور کی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطراف کو ذکر کرتے ہیں، محدثین اطراف کا بھی اعتبار کر کے بتلاتے ہیں کہ دیکھیے صحابہ کے نام نے روایت کتنی مستحضر رکھی ہے کہ روایت کے وہ جزیات جن کا تعلق اس سے نہیں ہے، انفرادی مسئلے سے ہے، تب بھی صحابی اس کو بھی نقل فرماتے ہیں۔ خیر اس روایت میں یہ ہے کہ بڑا بولنے جا رہا ہے تو بڑے کو بولنے دیا، چھوٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کبھی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو ایسے موقع کے اوپر ان سے بات چیت کر بھی جاتی ہے، چھوٹے کو بلوایا بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد والی روایت بھی وہی ہے، قال یحییٰ حسبت انہ مع رافع ابن خدیج۔ سفیان ابن عیینہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے حضرات سے بھی نقل کی گئی ہے، دو صحابی ہے حضرت رافع اور حضرت سہل، ان دونوں سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ تو یحییٰ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ بشیر نے سہل سے جو روایت نقل کی تو انہوں نے رافع ابن خدیج کو بھی ساتھ میں ہونے کا ذکر کیا، یعنی دونوں صحابہ سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اوپر جو موصول روایت ہے وہ رافع ابن خدیج اور سہل سے ہے۔ دوسرا ایک طریق لیث کا ہے، قال اللیث، امام بخاری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس روایت کے دوسرے راوی جو حضرت لیث ابن سعد ہے وہ یحییٰ ابن بشیر سے اور وہ حضرت سہل سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند کے اندر یحییٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ رافع ابن خدیج
یعنی 2 صحابی ہے تو ان میں سے حضرت رافع ابن خدیج مع رافع ابن خدیج، انہوں نے رافع ابن خدیج بھی اس جگہ پر موجود تھے، چنانچہ پہلی روایت میں بھی آج سن چکے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے اس کو نقل کیا روایت کو، تو دونوں نے نقل کیا، ایک ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ لیکن سفیان ابن عیینہ کی تعلیق جو مسلم وغیرہ میں ہے اس میں صرف حضرت سہل سے روایت ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ حماد ابن زید کی روایت جو یہاں امام بخاری نے موصولاً نقل کی یہ حضرت رافع ابن خدیج اور سہل ان دونوں سے ہے، اور جبکہ لیث کی روایت میں رافع کے بارے میں ایک قسم کا شک ہے، مع کا لفظ یعنی ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں، تو سفیان کی روایت صرف حضرت سہل سے ہے، لیث والی روایت کے اندر رافع کے متعلق شک ہوا۔ خیر نفسی روایت تو اپنی جگہ پر ہے، ایک صحابی نقل کرے تو بھی، 2 صحابی نقل کرے تب بھی روایت موجود ہے اپنی جگہ پر، تمام صحابہ کرام کے اس طرح کے عمل مختلف روایتوں میں ہم سنتے ہی ہیں۔ آگے والی روایت نافع ابن عمر سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اخبرونی بی شجرۃ، وہی جار والا، حضرت ابن عمر چاہتے تھے کہ بولے، امام بخاری اس روایت کو لا کر بتلاتے ہیں کہ اگر چھوٹا کسی چیز کا علم رکھتا ہے، کسی چیز کی معلومات رکھتا ہے تو ایسے موقع کے اوپر جب اس کو بولنے کا کہا تو چھوٹا ہوگا تب بھی بولے گا اور اس کو پسند کیا جائے گا۔ نوجوان فضلا کبھی کوئی بات کہتے ہیں تو بڑی عمر کے علماء بیٹھ کر سنتے ہی ہیں، اسلامی فقہ اکیڈمی کا بھی حوالہ دیا آپ کو، مدارس کی تحفظ کی میٹنگوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ باب ما یجوز من الشعر والرجز والخداع وما یکرہ منہ، یہاں سے اب اشعار اور ہدی وغیرہ ان کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے۔ عرب کے اندر شعر و شاعری اور یہ ہدی گانا، رجز یا اشعار پڑھنا، یہ سب چیزیں چلتی تھی۔ رجز بھی بولا جاتا ہے، شعر ہی کی ایک قسم ہے، اور کچھ حضرات نے کہا کہ یہ شعر نہیں ہوتا بلکہ کلام کی ایک مستقل قسم ہوتی ہے، یہ ایک مستقل فن ہے۔ آپ سن چکے ہیں گلستان بستان میں بھی بیچ میں قطع آتا ہے، مثنوی آتی ہے، اس طریقے کے الگ الگ گلستان میں لفظ آتے ہیں، تو یہ شاعروں کی الگ الگ اصطلاحات، عربی میں بھی اس طریقے سے ہے۔ تو ایک تو شاعری کا مفہوم عمومی ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں اسی لیے تو بولا جاتا ہے غزل ہے تو واہ واہ، کیونکہ غزل یہ اونچا کلام ہوتا ہے اور اس میں شاعری کی طرح ترنم نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑی سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہے غزل میں۔ اب ہمارے علاقوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، غزل میں واہ واہ نہیں بولا جاتا ہے، اس کو دھیان سے سنا جاتا ہے، شاعری میں واہ واہ ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ غزل ہے تو واہ واہ، یعنی ہم کو تو اس سے کیا مطلب کہ کیا ہے، ہم کو تو صرف کچھ گا رہا ہے، ترنم ہے، تو اس کے اندر ہم تو اپنی طرف سے بول دیں گے، تو یہ مشہور ہو چکا۔ ترک سر میں ہم لوگ پڑھتے تھے، پہلی مرتبہ مشاعرے کے لیے کچھ شعراء جولیا سے، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے آئے تھے۔ اب وہاں ہمارے یہاں تو رواج تھا نہیں ایسا شاعری کا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم تعلیمات تھے، حضرت کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہوگی، تو آپ نے مولوی عبد الرحیم صاحب فلاحی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ پیچھے بچوں میں بیٹھو اور جب یہ ایک شعر پورا کرے مکمل تو اس کے بعد تھوڑی شاعروں کو تو واہ واہ بھی چاہیے، ہمارے طلبہ تو گجراتی تو جانتے نہیں، اس لیے اس طرح نہیں کریں گے، تو آپ ذرا اس طرح کر لینا، چونکہ ان لوگوں کے یہاں آپ دیکھتے ہیں مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں تو واہ 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 بولا ہی جاتا ہے، ہمارے یہاں یہ تصور کم ہے۔ اس بنیاد کے اوپر مولانا نے یہ کہا۔ اب ہوا یہ کہ طلبہ کو تو کچھ پتہ نہیں کہ کب واہ واہ کرنے کا، تو ابھی تو وہ ایک مصرع بولا، ابھی دوسرا بولا نہیں، اس سے پہلے ہی واہ واہ شروع ہو گیا، تو اس کے بعد ان شاعروں نے اس بدذوقی کے اوپر کچھ اشعار پڑھے، اس پر بھی واہ واہ طلبہ نے کیا، یعنی یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ہماری بدذوقی پر یہ ہمیں کوس رہے ہیں، اس کو بھی یہ سمجھا کہ یہ بھی کچھ شاعری ہے۔ خیر یہ پہلا تھا موقع، اس کے بعد تو ماشاءاللہ پھر طلبہ میں بھی یہ چیزیں آئی ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ شاعری ایک عجیب دنیا ہے، اس کے اندر عجیب عجیب چیزیں تقسیم ہوتی ہے، تو رجز اس طرح کی شاعری، اس طرح کے کلام کو کہا جاتا ہے، اس کو راجز کہا جاتا ہے، شاعری نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح ہدی یہ مشہور ہے، جانوروں کو لے کر جب چلتے ہیں تو اس وقت جو گاتے ہیں اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے دیہات کے اندر تو اس وقت ہمارے ماموں کے لڑکے تھے، وہ بیل گاڑا لے کر وہاں تک تھا اور اس طرف کھیت میں جاتے تھے، ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جاتے تھے، تو اب وہ اتنا بولے اور جانور بھی جھومے اور وہ بھی گیل میں آ جائے، تو یہ ہدی اونٹوں کے لیے بھی عربوں کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی کے سلسلے میں کچھ واقعات بھی ذکر کیے ہیں تدوین حدیث کے اندر، اور بھی دوسرے حضرات نے ہدی کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ آپ سن چکے ہیں انجشا والا،
رفقم بالقوارب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یکرہ منہ، اور جو چیزیں ناپسندیدہ ہے. شاعری میں سب چیزیں پسندیدہ نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے، لیکن بالکل پسندیدہ نہ ہو ایسا بھی نہیں ہے. پہلی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، اور شاعر لوگ غاؤن کے پیچھے پڑتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، شاعری کی پیروی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. اور الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اچھی چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، بری چیزوں کو بھی ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے شاعر ہیں تنکاریہ میں، ذاکر تنکاری اور نہ معلوم کیا کیا، اور عزیز تنکاری، مہک تنکاری، عدم تنکاری، یہ سب اور بھی دوسرے کچھ ہے. تو ایک ذاکر صاحب تھے، بازار میں ہمارے ماموں کی دکان تھی، وہاں پر وہ کچھ خریدنے کے لیے آئے. اتفاق سے میں بھی وہاں پہنچا. ہمارے گاؤں کے ایک بڑے عالم بڑی عمر کے تھے، ہنسی مذاق والے تھوڑے، وہ بھی وہاں کھڑے تھے. رات کا مشاعرہ ہوا تھا، مولانا کو معلوم تھا، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی والشعراء یتبعہم الغاوون. تو وہ ذاکر صاحب ماسٹر صاحب گھبرا گئے. وہ مجھے پوچھنے لگے کہ ہمارا ویسے کہ کہہ رہے لگے اتنی تو خبر پڑی شعراء بولا اتنی تو ہم سے تو عربی بھاشا سے. میں نے کہا قرآن شریف ہے لیکن الا الذین آمنوا، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ تو مومن ہو. یہ جو گفتگو مولانا کر رہے ہیں یہ تو عرب کے جاہل شعراء کے لیے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور آپ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات آگے آیت میں ہے، ان میں سے ہے. اس لیے آپ کا مشاعرہ اور آپ کی شاعری میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہے، اس لیے آپ ذرا لحاظ بھی کریں اب بعد میں. اس لیے مولانا تو آپ کو ہنسی مذاق میں سنا رہے ہیں. تو والشعراء یتبعہم الغاوون. آگے اس کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں کل لغو یخوضون، ہر لغو باتوں میں وہ گھستے چلے جاتے ہیں. کہیں بہت اچھے اشعار بھی کہہ دیں اور کہیں شاعرانہ ترنم کے اندر عورتوں کی فضیلتیں، عورتوں کی تعریف، ان کے اعضاء کی نمائش وغیرہ کی تعریف، اس طرح شاعروں کے یہاں چلتا ہی ہے. متنبی آپ سن چکے ہوں گے، شروع کے اندر تذویق جو ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری اردو ناولوں میں بھی اس طرح شروع میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اس کے بعد آگے جا کر سمجھ میں آئے. تو یہ اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں، ان میں آدمی اپنے اوقات ضائع کرے تو کتاب و سنت کے علوم سے محروم ہوتا ہے، دینی اور اچھی چیزوں سے محروم ہوتا ہے. تو شعر و شاعری کے اندر اس طرح مشغول ہو جانا کہ کل وادی یہیمون، ادھر ادھر بھٹکنا. صحابہ کرام بڑے بڑے شعراء تھے، لیکن جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو اس کے بعد کہا کہ بقرہ نے مجھے قلم توڑ دیا، یعنی شاعری کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی. قرآن نے ہم تو گانے والے لوگ تھے، صحابہ فرماتے تھے ہم کو تو کچھ اس طرح کا ترنم چاہیے. قرآن نے ہمیں بہترین ترنم عطا فرما دیا. اب اس کے ہوتے ہوئے اباد ہذا، ایک صحابی نے یہ بھی جملہ فرمایا سورہ بقرہ اور اس قسم کی قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اب شاعری اب کوئی نہیں. لیکن حضور نے پھر بھی من وجہ شاعری کو پسند بھی فرمایا ہے اور ناپسند بھی فرمایا ہے. اچھی ہے تو پسند فرمایا، اور اچھی میں بھی غلو نہ ہو. پھر اس کے بعد دینی باتیں اور دینی چیزیں سننے میں لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جلسوں کے موقع پر چھوٹے بچے کچھ اشعار کر لیتے ہیں، کچھ قرات کر لیتے ہیں، کچھ تقریریں کر لیتے ہیں، وہاں تک تو مجمع ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. پھر اس کے بعد عورتوں کا مسئلہ پورا ہو گیا، اب ان کے بچے پڑھ لیے، اس لیے اب آہستہ آہستہ نکلنے کا ماحول، کھڑے ہونے کا ماحول بچوں میں بڑوں میں یہ ہو جاتا ہے. شاعری بھی مستقل مشاعرے کی بنیاد کے اوپر جلسے کیے جائیں، یہ ہمارے اکابر نے پسند نہیں فرمایا. ہاں ان جلسوں میں کبھی نعت پڑھ لی، حمد پڑھ لی، کبھی کوئی اچھے اشعار کہہ لیے، کبھی کسی تاریخی موقع اور مناسبت سے کچھ اشعار ہے، اس طرح کی چیزیں کر لی گئی تو اس کی ممانعت بھی نہیں. اتنے خوش کبھی نہیں ہم لوگ دیوبندی، لیکن اتنے بھی تڑ نہیں ہے کہ صرف مشاعرہ ہی مشاعرہ ہو اور اس کے اندر وہی باتیں ہو، ادھر ادھر کی کوئی اچھی بات نہ ہو. یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہے. اگر نعت کی مجلسیں ہوتی ہے، قرات کی مجلسیں ہوتی ہے، قرات بخیر اللہ پاک کا کلام ہے، یہ مجموعہ ملا کر ہو اور کچھ اس کے بعد نصیحت کی بھی کچھ باتیں ہو تو الگ چیز ہے. خالص اس قسم کے مشاعرے ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر آدمی کھایا پیا سنا انسنا اور پھر اس کے بعد فجر کی نمازوں میں غائب لوگ ہوتے ہیں. تو شاعری اس طرح اس کے اندر لگ جانا کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے. ویسے بھی شعراء کا تھوڑا اسکرو ڈھیلا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مزید اس قسم کی چیزوں میں لگ جائے تو اقبال جیسے اشعار ہو، اکبر الہ آبادی کے اشعار ہو، اس قسم کے لوگ ہو جن کے اشعار کے اندر بھی عصر حاضر کی تفہیم ہو، عصر حاضر کے فتنوں کی طرف اشارے ہو،
اور اس کے علاج بھی بتلائے ہوں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ذکر کیے جائیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے، بزرگوں کے متعلق یا کسی دینی ادارے کے متعلق کچھ اشعار ہو، یا کسی علم کے متعلق، عمل کے متعلق، یہ چیزیں بھی پسندیدہ ہے۔ لیکن پھر ادھر ادھر کی کچھ ہو جس کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو تو یہ پسندیدہ نہیں، اور یہ چیزیں بھی ایک درجے تک مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی روایت میں جو آپ سن رہے ہیں، عبد الرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث فرماتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشعر حکمتا، شاعری میں کچھ حکمت ہوتی ہے، کچھ شاعری اچھی بھی ہوتی ہے۔ کتنی باتیں آپ کہو اور ایک شعر کہہ دو، لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ ترنم والا ہوتا ہے، لوگ یاد بھی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے منع فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، لیکن کبھی کبھار آپ نے کوئی ایک دو شعر کہہ دیے تو اس سے شاعر نہیں بنتے، اور خود وہ آپ کا کلام نہیں ہوتا ہے، دوسروں کا ہوتا ہے۔ حضرت جندب روایت میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اذ اصابہ حجر فعثر، پتھر لگ گیا اور آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، فدمیت اصبعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے خون نکلنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک چھوٹی سی انگلی ہے جو اللہ کی راہ کے اندر خون آلود ہوئی، یعنی معمولی سا زخم مجھے لگا ہے، وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تکلیف تو ہوتی ہے، تو اللہ کی راہ میں تو نے یہ تکلیف برداشت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اس پر محدثین نے کہا کہ قرآن نے تو فرمایا کہ وما علمناہ الشعر، اس کا جواب یہی دیا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ کسی اور کا کلام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا۔ اور اگر کبھی کبھار بغیر کسی، چونکہ شاعری اتنی آسان نہیں ہے، اس کے اندر الفاظ کو جانچا تولا جاتا ہے، کس لفظ کو کہاں بڑھانا کہاں گھٹانا، شاعروں کے یہاں بڑا مشہور ہوتا ہے، اس لیے مطلق نہیں ہے، اس کے اوزان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ بوسنا پڑھتے تھے تو اس کے اشعار بوسنا کے اس کے لیے اوزان ہوتے تھے، وہ اوزان بتلائے جاتے تھے اور اس کے مطابق بوسنا کو پڑھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکا دکا کبھی ایک دو لفظ نکل جائے تو اس کو شاعری نہیں کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، سچی بات جو شاعر نے کہی ایک کلمہ ہے وہ لبید کا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ ہر چیز اللہ کے علاوہ بیکار ہے، کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آگے والی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال امیہ ابن ابی سلط ان یسلم، حضور فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ امیہ ابن ابی سلط یہ اسلام لے آتا لیکن نہیں لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا اسی کے مطابق ہوا، اس کے اشعار بھی اچھے تھے لیکن بات وہی ہوئی جو ہونا تھی۔ ان من الشعر حکمت کے دونوں مفہوم ذکر کیے، اچھائی بھی اس کے اندر اور اس کے اندر برائی بھی۔ شاعری ادھر ادھر کی چیزوں میں بھی لگا دیتی ہے۔ دو شاعر آئے تھے، دو مقرر آئے تھے بیان کرنے والے، اور انہوں نے بیان کے اندر بہت عجیب و غریب بیان کیا، لوگ ان کے بیان کو سن کر متاثر ہوئے، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ کچھ بیان جادو اثر ہوتے ہیں، اس طرح کچھ شاعری جادو اثر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے والی روایت میں ذکر فرماتے ہیں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے، فسرنا لیلاً، ہم لوگ رات کے وقت چل رہے تھے، اور فقال رجل من القوم، کچھ ایک ساتھی نے حضرت عامر ابن اقوا سے کہا الا تسمعنا من ہنیہاتک، آپ اپنے اشعار کا جو مجموعہ ہے اس میں کچھ ہمیں نہیں سنائیں گے؟ ہنتن ہنیتن ہنون یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو آپ اس میں سے کچھ نہیں سنائیں گے؟ ہم چھوٹی چیز ہنیہات اور تصغیر ہے پھر اچھا کان عامر رجلا شاعرا، چونکہ یہ شاعر تھے تو کہا اپنے اشعار میں سے کچھ سنا دیجئے، فنزل یحدو بالقوم، چنانچہ یہ حدیث کے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے لوگوں کے سامنے اور لوگ سن رہے تھے۔ صحابہ کرام راستہ چلتے تھے، اردو میں مثل مشہور ہے رانی ہو یا مہترانی ہو، کچھ بھی ہو گنگنائے گی ضرور۔ انسان اکیلے ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ گنگناتا ہے، خاص کر کے عورتوں کی عادت ہوتی ہے اشعار سننے کا بھی، چیزیں سننے کی بھی اس طرح کی، تو رانی ہو یا مہترانی، مہترانی سے مراد یہ نچلی ذات کے لوگ جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اور جن کو یہ لوگ
بغت کے لفظ سے ہی پکارتے ہیں، تو یہ مہتر کا معنی ہی چھوٹا، بہترین اور زیادہ چھوٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ راستہ چلتے ہوئے ان چیزوں کو سن رہے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت، ہمارے یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. اسکول میں پڑھتے تھے ہم لوگ مسجد کی، اور اسکول کے بازو میں ہی وہ جگہ تھی، مسجد کے پیچھے اسکول بھی وہیں تھی، اور وہاں پر صاف صفائی کروانی تھی. تو ہمارے ماسٹر صاحب تھے تو دیوبندی، اور اسکول میں تو بچے مکس ہوتے تھے، لیکن ان کی بولنے کی ادا اور اسکول میں تعلیم بھی بہت اچھی تھی، بڑی عمر کے تھے. تو یہ ہم لوگوں کو لے جاتے سبق پڑھانے کے بعد، وہاں اجتماع کی جگہ بازو میں ہی تھی، اور وہاں لے جا کر کچھ قصے کہانیاں سناتے، کچھ اچھی باتیں سناتے. اس میں یہ کہتے کہ دیکھو بیٹے، بہت سے اللہ کے بندے آنے والے ہیں اور وہ یہاں نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، سجدے میں ان کو کنکڑی نہ لگ جائے اس کے لیے ہم یہ کنکڑی اٹھاتے ہیں. تو اب چھوٹے بچے دیوبندی بریلی، وہاں تو پھر بچوں میں تو اس طرح کا ہوتا نہیں، اس طریقے سے خوشی خوشی بچے کرتے. جب یہ کرتے تو اس وقت وہ کچھ اشعار بھی سناتے اور اس کے ساتھ کچھ قصے بھی سناتے، تاکہ بچے اس بہانے کام کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی اس طرح کی چیز تھی. انسانی فطرت ہے، سمی الانسان انسانا لانسہ، انسان انس اور محبت ہی کی بنیاد پر اس کو انسان کہا گیا. کچھ نہ کچھ چیزیں ترنم کی اور کچھ نہ کچھ اس طرح کے تعلقات اس کے ہوتے ہی ہیں. تو اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو نہ ہم نماز پڑھنے والے ہوتے، نہ خیرات کرنے والے ہوتے. تصدقنا ولا صلینا. فاغفر فدا لک مقتفینا وثبت الاقدام ان لاقینا. آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے. فاغفر فدا لک، ہم آپ کے اوپر قربان ہے جب تک ہم زندہ رہے. مقتفینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر دشمن سے ملاقات ہو تو اس وقت ہمارے پیروں کو مضبوط ثابت قدم رکھیے. وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، اور آپ ہم پر سکون نازل فرمائیے. اِنَّا إِذَا صِحَ بِنَا أَتَيْنَا، جب ہمیں آواز لگائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں تو ہم فوراً آ جاتے ہیں. اور وَبِالسَّيَّاحِ أَوَّلُوا عَلَيْنَا، کچھ دوسرے اشعار میں یہ بھی ہے اِنَّا إِذَا صِحَ بِنَا أَبَيْنَا، دشمن اپنی طرف بلاتے ہیں تو اس وقت ہم انکار بھی کرتے ہیں. وَبِالسَّيَّاحِ أَوَّلُوا عَلَيْنَا، اور صبح کے وقت یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم سے نجات طلب کریں. دو مطلب ہے بالسیاح اول علینا، یہ ہماری طرف آئے دشمن، یہ بھی، اور یہ بھی کہ ہم خود دشمن کی طرف جائیں. کافر فریاد کر کے ہم سے نجات مانگے کہ بھئی چھوڑ دیجئے ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاعری سنی تو فرمایا من ھذا الشاعر، یہ پڑھنے والے کون ہے؟ صحابہ نے کہا عامر ابن اقوا ہے. حضور نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے. یہ جملہ مشہور تھا کسی کے انتقال کے موقع پر، جیسے آج کل بھی رحیم اللہ وغیرہ بولا جاتا ہے. فقال رجل من القوم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وجبت، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ کے نبی، آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ ان پر رحم فرمائے. لولا امتعتنا به، کاش کہ آپ ابھی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے، یعنی آپ کی دعا سے تو شاید اب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں. ہم چاہتے تھے کہ یہ حضرت عامر سے، ان کے اشعار، اچھے اشعار سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں اور ان کی بہادری اور ہمت سے بھی میدان کارزار میں ہم فائدہ اٹھائیں. قال فاتینا خیبر، خیر یہ تو قصہ ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یہ ہوا کہ خیبر کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے اور وہاں ہم نے محاصرہ کیا. حتی اصابتنا مخمصۃ شدیدۃ، اور وہاں پر ہمیں بہت بھوک لگی، بہت کھانے پینے کے مسائل پیدا ہو گئے، مخمصے کی حالت میں ہم پہنچ گئے. ثم ان اللہ فتحها علیہم، پھر اللہ پاک نے ہمیں ان پر فتح نصیب فرمائی، ان کے قلعے ہم نے فتح کر لیے. نائم نام کا سب سے پہلا تھا قلعہ، وہ فتح کیا. فلما امس الناس اليوم الذي فتحت علیہم، جب لوگوں نے شام کی، جس دن خیبر فتح ہوا تو لوگوں نے بہت ساری آگ جلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اوقدوا نیرانا کثیرۃ، حضور نے پوچھا ما هذه النیران، یہ آگ کیسی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ گوشت پکایا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کس کا گوشت؟ فرمایا لحم الحمر الانسیہ، لحم الحمر الانسیہ، پالتو جانور کا، پالتو گدھے کا، جو آپ سن ہی چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس گوشت کو بھی پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو. وقصروها، مٹی وغیرہ کی بنتی ہوتی تھی ہانڈیاں. ایک صحابی نے عرض کیا، یہاں بھی مراد ہے کہ حضرت عمر نے ہی پوچھا کہ اللہ کے رسول
نہریقھا ونغسلھا، ایسا نہیں کر سکتے کہ ان ہانڈیوں کو ہم اچھی طرح دھو لیں اور توڑے نہیں بلکہ اپنے پاس ہی رکھیں، دوسرے کسی کام کے لیے استعمال کریں۔ حضور نے فرمایا اوذاک، یعنی ایسا کر سکتے ہو تم۔ فلما تصاف القوم، جب جہاد میں مقابلہ شروع ہوا، دونوں قومیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی، کان سیف عامر فیہ قصر یا قصر، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی، فتناول به یہودیا لیضربہ، آپ ایک یہودی کو مارنے لگے تاکہ تلوار الٹ کر تلوار سے اس کو وار کرے، لیکن ہوا کیا، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، وہ ادھر مارنے گئے اور تلوار الٹ کر انہی کی طرف آئی، اس کا کنارہ ان کو لگ گیا، ہوتا ہے زور سے مارنے گئے اور تلوار ہو گئی، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ، حضرت عامر کے گھٹنے پر لگ گئی اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ فلما قفلوا، جب یہ خیبر سے صحابہ کرام واپس لوٹ رہے تھے یا اس قلعے کو فتح کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو حضرت سلمہ فرماتے ہیں ان کے بھائی عامر کے بھائی حضرت سلمہ، تو انہوں نے کہا رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاحباً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا، فقال علی ما لک، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا فدن لک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، زعموا ان عامرا حبط عملہ، زعموا کا لفظ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بحث کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ سمجھا زعموا ان عامرا حبط عملہ، کہ عامر کے اعمال بیکار ہو گئے، اس لیے کہ وہ مارنے گئے دوسرے کو اور لگ گیا ان کو، تو گویا خودکشی جیسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، جن لوگوں نے کہا وہ بات صحیح نہیں ہے، من قالہ، کس نے کہا، تو جنہوں نے کہا تھا ان کے نام لیے انہوں نے، اسی میں حضرت اسید ابن حضیر انصاری وہ مشہور تھے اس لیے ان کا نام رہا، باقی اوروں کے نام بھی کہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کذب من قالہ، حضور نے نہیں فرمایا کہ کذب اسید، حضور نے فرمایا کہ نہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ ان کا اجر ضائع ہو گیا اور یہ خودکشی کے مرادف ہوئے، ایسی بات نہیں ہے، کذب من قالہ۔ حضرت سلمہ تو ان کے بھائی تھے، اس لیے عامر ابن عقبہ نے جب یہ ان کا واقعہ پیش آیا، حضرت سلمہ پریشان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ان لہ لاجرین، ان کو ڈبل ثواب ملے گا، اور حضور نے دونوں انگلیوں کو ساتھ ملا کر بتلایا کہ یہ ڈبل ثواب، انہ جاہد مجاہد، یہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اور کوشش کرنے والے ہیں۔ قل عربی نشا بہا مثلہ، بہت کم عرب ایسے ہیں جو ان کے جیسے پیدا ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اطراف مدینہ میں یا اطراف کے علاقے کے اندر ضمیر مدینہ کی طرف لوٹے یا اطراف کے علاقے کی طرف یا لڑائی کی جگہ کی طرف ہے، تو یہ محنت کرنے والے بھی ہے، مجاہد بھی ہے، اس لیے ان کو دگنا ثواب ملے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خیر ان کی تو شاعری کے اوپر امام بخاری یہ کہنا چاہتے تھے۔ آگے اس کے بعد والی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے پاس آئے اور انہی میں حضرت ام سلیم بھی بیٹھی ہوئی تھی، حضرت انس کی والدہ، تو آپ نے فرمایا فقال ویحک یا انجشہ، حضور نے فرمایا کہ انجشہ جو آپ کی جانوروں کی چلانے والے تھے اور حدی گانے والے تھے، رویدک سوقک بالقواریر، آپ نے حضرت انجشہ کو یہ فرمایا کہ بھئی تھوڑا یہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوقک بالقواریر، کوئی یہ فقرہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آبگینے ہیں، یہ جو شیشے ہیں، عورتوں کا دل شیشے جیسا نرم ہوتا ہے تو کہیں ٹوٹ نہ جائے، بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے، شاعری کی دنیا میں تو اور زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، تبھی تو شیطان کے فندے ان کو بتلائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ تم یہ جو جانور کو چلا رہے ہو اور ساتھ میں ہدی پڑھ رہے ہو، تو یہ ہدی کی وجہ سے جانور اور جوش میں آتا ہے، اونٹوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، اور پھر یہ رضیہ اشعار ہوتے ہیں، مخصوص لہجے میں پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بیل کو بھی کہ جب گایا جاتا ہے، ہمارے ماموں کے لڑکے ان کو گانا بہت آتا تھا، تو وہ گاتے تھے اسی زمانے کا پرانے جیسا گانا ہو، اور اس کی دم پکڑ کر اس کو ذرا ہلاتے تھے تو اتنا اچھل کر وہ چلتا تھا بیل، تو اونٹ کا تو اور زیادہ حال ہے۔ تو حضرت انجشہ نے اونٹوں کی رفتار بڑھانے کے لیے جب یہ ہدی خوانی شروع کی تو آپ نے روکا اور فرمایا کہ انجشہ اس ہدی خوانی کو اور اونٹوں کی رفتار کو تیز کرنے کو روک دو، دونوں چیزوں کو، کیونکہ ان پر شیشے کے مانند کمزور عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، رویدہ امہل کے معنی میں، سوقک، تم نے اونٹوں کی رفتار تیز کرنے کے لیے جو کیا ہے اس کو روک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفعول بھی ہے سوقک، اس کو روک دو، رفقاً بالقواریر، دوسری روایت میں یہ جملے بھی ہے۔ آگے روایت میں یہ لفظ ہے کہ اگر لو تکلم بعضهم
لعبتموها علیہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس جملے کو کوئی اور بولتا تو تم لوگ اس کے اوپر عیب نکالتے. یعنی یہ جو کلام ہے اس میں استعارہ بہت لطیف بلیغ ہے، اور شاید استعارے کی جو شرطیں ہوتی ہے، تشبیہ، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے. ہمارے مدارس اسلامیہ میں فصاحت و بلاغت کے لیے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، معانی، بیان اور بدیع، ہمارے یہاں معانی پر تو توجہ دی جاتی ہے لیکن بیان کی طرف توجہ کم، اور بیان ہی مشکل ہے. اس کے اشارات، کنایات، تشبیہات، تمثیلات یہ جو ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے. اسی لیے جو کتاب ہم نے رکھی المشفق الی علوم القرآن، اس کے اندر استعارات کا بیان تھوڑا زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے، بیان کا بیان زیادہ ہے، اس لیے اس کو رکھا. ورنہ عامتاً تلخیص میں مختصر المعانی کے ایک لمبے حصے تک الفاظ کی بحث، وہ تو نحو میں بھی ہوتی ہے، منطق میں بھی ہوتی ہے، اصول فقہ میں بھی من وجہ آتی ہے، لیکن نحو میں تو مستقل فن کے درجے میں آتی ہے. وہی باتیں ہوتی ہے، مبتدا کو مؤخر کرنا، خبر کو مقدم کرنا، موصوف صفت وغیرہ، اس طرح جو کچھ آپ بیان میں پڑھ چکے ہیں، بلاغت میں پڑھ چکے ہیں. لیکن بیان کے اندر یعنی یہ جو تشبیہات اور تمثیلات ہوتی ہے یہ کم ہوتی ہے. خیر، تو یہاں پر وجہ شیبہ واضح ہونا چاہیے، اور یہاں وجہ شیبہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے عورت اور شیشے کے درمیان. لیکن یہ جن لوگوں نے بھی یہ جملہ کہا بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے سوقک بالقواریر، یہ بڑا بلیغ ہے اور انتہائی حسن و سلامتی والا ہے عیب سے. اس لیے استعارے میں اس کا ہر چیز کا الگ الگ مقام ہوتا ہے. استعارہ کی مختلف قسمیں ذکر کی ہے، تصریحیہ وغیرہ آپ سن چکے ہیں. یہ جو استعارے کی مختلف قسمیں نکلتی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس آیت پر مستقل لوگوں نے کتابیں تصنیف کی ہے تشبیہات، تمثیلات سمجھانے کے لیے. تو قرآن کریم کی جو مثالیں ہیں، قرآن کی جو تشبیہات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے لوگوں کے لیے. آسانی سے اس کو سمجھایا جا رہا ہے. ابھی گجراتی میں آ رہی ہے کتاب ہماری، یہی قرآن کریم کی مثالیں جو ذکر کی ہے گجراتی زبان میں اس کو شائع کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں کیوں دیتے ہیں اور مثال دے کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں. دنیا بھر کی تمام زبانوں کے اندر تمثیلات، تشبیہات چلتی ہے. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوقک بالقواریر تشبیہ دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ عورت اور قواریر، حالانکہ عورت کے جسم کو نہیں مراد لیا ہے، ویسے جسم بھی ہے، جذباتیات ہے. وہ آج کی سائنس نے سب کچھ ثابت کر دیا عورتوں کے متعلق. تو شیشہ جس طریقے سے نازک ہوتا ہے، عورتیں بھی ایسی ہی نازک ہوتی ہے، مزاج بھی ان کا ایسا نازک، تجربہ ہو ہی جائے گا 1-2 سال کے بعد آپ کو. تو رفقا بالقواریر جو حضور نے فرمایا، یہ بڑا عجیب و غریب بلیغ جملہ ہے. اب کچھ لوگوں نے اس کے اوپر یہ کہا، کچھ نے کہا کہ عورتوں کو تشبیہ دینا کوئی، چونکہ شاعری کی دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں غلط مطلب کے لیے ہوتا ہے اور یہاں صحیح مطلب کے لیے. اس لیے صحابی کا شاید اشارہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی کے علاوہ اور کوئی یہ لفظ بولتا تو اس کے اوپر ہمیں عورتوں کو اس نے گلاس سے تشبیہ دی، عورتوں کی نزاکت کو، ان کے حسن کو، یا عورتوں کی سوچ و فکر کو، کس کو تو کوئی اور آدمی کہتا تب تو ہم مختلف قسم کے شکوک اور شبہات میں مبتلا ہوتے لیکن اور عیب نکالتے اس کے اوپر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی فہم کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے رفقا بالقواریر اور سوقک بالقواریر کا جملہ فرمایا. آپ کے علاوہ کوئی اور بولتا تب تو اس مسئلے کے اندر لوگ کچھ نہ کچھ کرتے، لیکن جب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اور آپ خود شاعر نہیں ہیں تو یقیناً آپ نے عورتوں کی یہاں یعنی وہ جذبات میں آ کر اونٹ کی طرح اس قسم کی چیزوں کے اندر وہ بھی بے قابو نہ ہو جائے، وہ بھی بے قابو ہوتی ہے جیسے اونٹ جیسا جانور حص رکھتا ہے. ہجاء المشرکین، مشرکین کی برائی، چونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے، برائی بیان کرتے تھے اپنے اشعار کے اندر. خود آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے متعلق ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسان نے اجازت مانگی فی ہجاء المشرکین، تو آپ نے فرمایا کیف بنسبی، پہلے سن چکے ہیں قصہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میرے چچا زاد بھائی کی برائی کرو گے تو میرا نسب کیسے محفوظ رہے گا، اس میں میرے دادا میرے چچا کوئی نہ کوئی تو آئے گا ہی. تو انہوں نے حضرت حسان نے کہا لأصولنک منہم کما تصل الشعرۃ من العجین، آتے میں سے جسے بال نکالا جاتا ہے، آپ کی ذات اقدس، آپ کے سلسلے نسب طیب اور طاہر، اس نسب کے اندر تو کوئی ذرہ برابر میری طرف سے نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا وہ اس صحابی ان کی دادی کے لیے ہوگا جو آپ کی دادی نہیں ہے.
آپ کے دادا پر آپ کے چچا پر کچھ نہیں آئے گا. خیر، ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت حسان کی برائی کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا حضرت عائشہ کے سامنے. اس سے پہلے آپ سن بھی چکے ہیں، مسروق نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جب آپ کے حدیث عفق میں مشغول تھے تو پھر آپ ان کو اپنے پاس کیوں آنے دیتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، لا تسبوہ فإنہ کان ینافع عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ینافع حضور کا دفاع کرتے تھے، مشرکین کو جواب دیتے تھے. معلوم ہوا کہ مشرکین کو جواب دینا یہ بھی اسلامی دعوت و تبلیغ اور اسلامی علوم اور اسلامی احکامات میں سے ایک حکم ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہری الفاظ کے ذریعے اس طریقے سے ان کا جواب وہ بولتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے، اور باطنی اعتبار سے کتاب و سنت کی اگر روحانیت بتلائی جائے، ان کی عظمت اور ان کی شان کو دینی اعتبار سے، دنیاوی سائنسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بتلائی جائے، اشکالات کے جواب دیے جائیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. لا تسبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان کو چونکہ یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ روح القدس تمہاری تائید کرتے ہیں، حضرت عائشہ کے اس مسئلے میں وہ مشغول بھی، وہ شریک بھی رہے، لیکن حضرت عائشہ نے معاف کر دیا بڑے امر کے پیش نظر. معلوم ہوا کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی آدمی ہمیں تکلیف دے رہا ہو، لیکن دینی اعتبار سے وہ آدمی دین کا کام کرتا ہے، تو ان کی ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کر لیا جائے، جیسے حضرت حسان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کے لیے برداشت کر لیا. اور پھر اس کے بعد حضرت حسان نے اشعار بھی کہے، حسان رضان، آپ سن چکے ہیں کہ ایسی پاک دامن ہے، بھولی والی ہے، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی ہے صبح سویرے. حضرت عائشہ نے فرمایا لیکن تم نے تو کی. اس پر بھی حضرت حسان نے برا نہیں لگایا، سمجھ گئے کہ میں نے بہت کچھ کہا ہے تو کچھ تو مجھے بھی سننا پڑے گا. توبہ استغفار بھی کر لیا اور حضرت عائشہ کی تلافی بھی کر لی. حضرت حیثم ابن سنان نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے جو قصے وہ نقل کرتے تھے حضور کے سلسلے کے، ان میں یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، ان اخلکم لا یقول الرفث، یعنی بدا کا ابن رواحہ تھا، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے تعریف فرمائی، اور ان کے اشعار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے. چنانچہ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی عبداللہ ابن رواحہ کبھی رفث نہیں کرتے، شاعروں کی دنیا میں ہو جاتا ہے، کہیں بہت اچھی چیز کی بھی تعریف کی، اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی بیان کرے، اور کہیں حضرت اتر جائے تو کسی اور چیز کی بھی تعریف کر دے. فینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع. علامہ اقبال ہے، بہت شاندار اشعار ہے، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو شروع میں انہوں نے کہی تھی. رام کے سلسلے کے بھی بہت سارے اشعار ہیں ان کے، اور بھی اس طرح کی دوسری چیزیں بھی ہے. فینا رسول اللہ یتلو، پہلے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان بھی آپ نے فرمایا، اور پھر توحید اور کلمہ اسلام کو بھی ذکر فرمایا. ہم میں اللہ کے رسول ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. جس وقت فجر روشن ہوتی ہے، معروف ساطع، فجر کی روشنی جس وقت کھلتی ہے اس وقت پربھات جس کو گجراتی میں بولتے ہیں. اران الہدا بعد العمی، معلوم بھی یہ ہوا کہ قرآن کا تعلق سحری سے ہے، قرآن کریم کا تعلق تہجد سے ہے، اور ان فجر کی نماز کے لیے بھی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. عجیب جملہ قرآن نے فرمایا. کان مشہودہ بھی آگے ذکر فرمایا. اران الہدا بعد العمی، ہدایت انہوں نے ہمیں دکھلائی گمراہی کے بعد، ہم تو گمراہ تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت بتلائی. فقلوبنا بہ موقرات، بس ہمارے دل حضور پر یقین کرتے ہیں، انما قال واقع، کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ سب ہو کر رہے گا. یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، اپنے بسترے سے اپنے پہلو کو رات میں الگ کرتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع والی بات. اذا استثقلت بالکافرین المضاجع، جس وقت کے کافرین سے ان کے بسترے بوجھل ہوتے ہیں، کافر کھا پی کے موتا بھی ہوتا ہے تو ان کے بسترے بوجھل ہوتے ہیں، ایسے موقع کے اوپر ہم لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے. اس کے بعد والی روایت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ حسان ابن ثابت انصاری یستشہد ابا ہریرہ، وہ ابو ہریرہ کو اپنے پاس کھڑا کرتے تھے، ان کو گواہ بناتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نشدتک اللہ، میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جس وقت حضور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یا حسان عجب عن رسول اللہ اللہم ایدہ بروح القدس، یہ جملے جب حضور فرما رہے تھے تو ابو ہریرہ آپ نے یہ سنے ہیں؟ فقال ابو ہریرہ نعم، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جی ہاں، حضور نے تمہاری تعریف کی ہے، اس موقع پر میں نے یہ باتیں سنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. اس کے بعد والی روایت میں بھی ہے، حضور نے حضرت حسان سے فرمایا اہجوہم،
ان کی برائی کیجیے، او قال حاجہم، یا آپ نے فرمایا کہ مشرکین کی، وہ جبریل معک، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔